بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین السلام علیکم۔ میدان حشر، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جسے اسلامی تعلیمات میں انتہائی ہولناک اور عظیم واقعہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں اس دن کے بارے میں مختلف انداز میں ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان کو اس دن کی عظمت اور اہمیت کا احساس ہو اور وہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ قیامت کے دن کو یوم القیامہ، یوم الدین، یوم الفصل اور یوم الحساب جیسے ناموں سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ معزز سامعین، میدان حشر کا منظر وہ ہوگا جہاں انسانوں، جنات اور دیگر مخلوقات کو جمع کیا جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں تمام مخلوقات اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے جمع ہوگی۔ قیامت کے دن کی ابتدا اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے ہوگی، جس کے بعد پوری کائنات میں ایک ہیبت ناک تبدیلی واقع ہوگی۔ اس وقت آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح بکھر جائیں گے اور زمین ایک نئی شکل اختیار کرے گی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، جب زمین پوری طرح زلزلے سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے، اس دن تم سب کو جمع کر لیا جائے گا۔ سورۃ الزلزلہ۔ یہ وقت ہوگا جب انسان اور جنات کے ساتھ ساتھ فرشتے اور دیگر تمام مخلوقات کو میدان حشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ اس دن کی ہولناکی اور خوف سے زمین پر کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ ہر کوئی اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے حاضر ہوگا۔ معزز سامعین، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ان کے اعمال کا حساب لے گا۔ اس دن ہر شخص کے نیک اور بد اعمال کا ایک حساب کتاب ہوگا اور انہیں ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ کسی کا بھی عمل چھوٹا یا بڑا، چھپایا ہوا یا ظاہری، سب اللہ کے سامنے عیاں ہوگا۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھ دیں گے، بس کسی جان پر ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے بھی سامنے لے آئیں گے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47۔ ہر شخص کی زندگی میں کیے گئے اعمال کو ایک کتاب میں محفوظ کر دیا جائے گا، جسے روز قیامت اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس دن انسان اپنے ہاتھوں میں اپنی کتاب کو دیکھے گا اور حیران و پریشان ہوگا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے عمل بھی اس میں درج ہیں۔ معزز سامعین، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس کی ہولناکیاں انسانی تصور سے باہر ہیں۔ اس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا اور لوگوں کو پسینے میں شرابور کر دے گا۔ انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کچھ لوگ ٹخنوں تک، کچھ کمر تک اور کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے سروں تک پہنچ جائے گا۔ احادیث میں اس دن کی شدت اور گرمی کو بیان کیا گیا ہے، جو انسان کے لیے انتہائی خوفناک اور پریشان کن ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ایک نیزے کے برابر رہ جائے گا۔ اس وقت لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ معزز سامعین، یہ دن ایسا ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، دوست ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے اور ہر انسان کو اپنی فکر لاحق ہوگی۔ قرآن مجید میں قیامت کی اس دہشت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 2۔ معزز سامعین، میدان حشر میں لوگوں کو مختلف گروپوں میں بانٹا جائے گا اور سب کو اپنے اپنے حساب کے لیے باری باری بلایا جائے گا۔ قرآن اور حدیث کے مطابق انبیاء، صالحین، شہداء، متقین اور دیگر مختلف درجات کے لوگوں کو الگ مقام پر رکھا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور ان کے پیارے صحابہ کرام کی شفاعت بھی میدان حشر میں بعض لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، لیکن یہ شفاعت صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے دل میں ایمان ہوگا۔ بعض لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور بعض لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دی جائے گی۔ معزز سامعین، قیامت کے دن کا ایک اور خوفناک مرحلہ پرصراط کا ہوگا۔ پرصراط ایک انتہائی باریک اور تیز تلوار کی مانند ہوگا جو جہنم کے اوپر بچھا دیا جائے گا۔
ہر شخص کو اس پل سے گزرنا ہوگا اور وہ لوگ ہی اس پل کو کامیابی سے پار کر پائیں گے جو نیک اعمال کے حامل ہوں گے۔ یہ پل ان کے لیے بہت آسان ہوگا جن کے اعمال اچھے ہوں گے، جبکہ بدعمل لوگوں کے لیے یہ پل انتہائی دشوار ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پل صراط سے گزارا جائے گا، کچھ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ اونٹوں کی طرح رفتار میں اور کچھ چلنے والوں کی طرح۔ بعض لوگ اس سے بچ جائیں گے جبکہ بعض جہنم میں گر پڑیں گے۔ صحیح بخاری۔ معزز سامعین، اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سب سے بڑی شفاعت ہوگی، جسے شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اس دن کی شدت اور خوف کو کم کرنے کے لیے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ شفاعت کے علاوہ بھی اللہ کی رحمت کے وسیع دروازے کھلے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے احکامات کی پابندی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں۔ معزز سامعین، میدان حشر میں حساب کتاب کے بعد ہر شخص کے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جنت ان لوگوں کا مقدر بنے گی جو ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، جبکہ جہنم ان لوگوں کا انجام ہوگا جنہوں نے دنیا میں اللہ کے احکام کو نظر انداز کیا اور نافرمانی کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہوگا اور کہے گا، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور نہ ہی مجھے حساب کا علم ہوتا۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 19 سے 26۔ معزز سامعین، یہ دن بے شک انتہائی خوفناک ہوگا، لیکن اللہ کی رحمت ہمیشہ سے وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے لیے بخشش اور رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کے اعمال کے ترازو میں کچھ بھی نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے بخشنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اتنی رحمت فرمائے گا کہ ان کے اعمال کا حساب آسان کر دے گا اور بعض کو بغیر حساب جنت میں داخل کرے گا۔ معزز سامعین، میدان حشر کا منظر اور اس دن کی ہولناکیاں انسان کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھنے اور آخرت کی تیاری کی ترغیب دیتی ہیں۔ یہ دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے اور آخرت کی تیاری ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ قیامت کے دن کے خوف، اللہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے احکام پر عمل ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں میدان حشر کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، حساب کتاب میں آسانی فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے فیضیاب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔